اور تمہیں مدینے کی گلی کا واقعہ سنا۔ ایک عورت ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی ہے۔ تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے، اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، جلدی بتاؤ، لب کھولو، میں ابھی پوری کر دوں گا۔ کہا نہیں، چھوٹی سی بات ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے۔ کہا ٹھیک، یہ کون سی مشکل بات ہوئی؟ 40 دن نمازیں پڑھنے سے اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے؟ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی، دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے دیکھا نہیں، یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے۔ اس نے کہا جانے والے توجہ کر، میں تیرے لیے کھڑی ہوں۔ کہا خیر سے کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر میرے پیچھے ایک بندہ 40 سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے، اور تمہیں دلی کے ایک مانگت کی کہانی سناؤں۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز افسر مسجد کی وزٹ کے لیے آیا۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیا، اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند روپے اس کی جیب میں رکھے۔ دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا۔ اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لیا۔ خیر کچھ وقت گزرا، 1 سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے دوبارہ آیا تو فقیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے کہا بابو جان ذرا 2 لمحوں کے لیے رکنا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس 2 لمحوں کے لیے۔ دوڑ کے گیا، اپنی کٹیا سے وہ پرس نکال کے لے آیا اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے، میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے، میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے، اتنا قیمتی پرس اور اس میں اتنی رقم، وہ آسودہ زندگی گزار سکتا تھا تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مانگنے کی بات اور ہے لیکن یہاں ماجرا اور۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا، رکھ لیتا، کام آ جاتا، 4 دن کی زندگی عیش سے گزر جاتی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا، تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو میں مانگت ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں۔ یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے، آج تو بادشاہ لوٹ رہے ہیں، آج تو پیٹ بھاری نہیں رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ زبانی دعوے ہیں، جمع خرچ ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی، آج ہمارے اخلاق لٹ گئے ہیں، آج ہمارا کردار نہیں رہا، ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے، ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے، ایک شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا، ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا، اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا
لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے، میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا، اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو کھائیں اڑ جاندے اور پھر کدی نہ پھنستے ہیں۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا۔ کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورتیں رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حاج۔ بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں، جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا، یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟
جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا، اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دی۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا، اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی، یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہماری وضاحت، انداز زندگی، طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام۔ جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے، وہ سوچے اپنے اندر اترے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑھے لڑکے بھی یہ سکول کھول لیتے ہیں گلی میں محلے میں، 200 بچے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونیفارم دیتے ہیں، اس طرح کی ٹائی ہوگی، اس طرح کی شرٹ ہوگی، اس طرح کے بوٹ ہوں گے، گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا، سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدغن لگاتے ہو؟ جس طرح کا بچہ لباس پہننا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دیے؟ کہتے ہیں جی ان کا نظام ہے نا، ایک سکول ہے اور یونیفارم ہے اس کا۔ یار ایک پرائمری سکول کا بھی یونیفارم ہوتا ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز معاشرت، حضور کی وضاحت، حضور کا لباس، یہ اپناؤ اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں۔ اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و منبر کے جو وارثین ہیں انہوں نے بھی مسالت کر لی ہوئی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، جب صحابہ حضور سے بیعت کرنے لگے 70 تعداد تھی ان کی، تو حضرت اسد بن زرارہ خزرجی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انصار، ان سے بیعت کرنے سے قبل سوچ لو، یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا، بے خبری میں یوں ہی ایسے ہی ہاتھ نہ بڑھا دینا، پہلے سوچ لو۔ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہوگا، جو بھی کفر کے نظام کا حصہ ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا، اور حتیٰ کہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی، سخت تلواروں سے تمہارے کلیجے چبائے جائیں گے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر آؤ بیعت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہہ لو کہ ہم مسلمان اور بس کافی ہے، نہیں۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ آج ہمیں اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے، اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں آئے۔ ہمارے اصلاح کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھیں۔ آج بطور مسلم ہمارا جو رویہ ہو چکا ہے، ہم مستحبات اور مباحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سنن، فرائض اور واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے ہوئے۔ دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباح کی حد تک ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک، اور کتنے امور ایسے ہیں کہ جو صرف استحباب کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ جس کا فرض ہو، اور اسلام کے اہم فرائض
اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترک کیے ہوئے، ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیرت کو ترک کر دیں گے، تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی؟ ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ آؤ اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنانا ہے، بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے اظہار محبت ہو اور وہ سچائی ہو، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہو تو حکم ترجیح پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر ہیں۔ ویسے تو 34 سے 35 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ نعت خوانی کرتے تھے، ویسے تو ہر صحابہ حضور کا نعت خواں تھا، لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے۔ لیکن 3 اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں کہلاتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا۔ اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں صرف نعت خواں ہی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور اسٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا، لیکن خود رک گئے، اس لیے کہ دن تھا جمعے کا۔ سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو، جنگ پہ جا رہے ہیں، حالات کیا ہوں، اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا، رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں، یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا، لیکن تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز، اور وہ بھی نماز جمعہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے، اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے۔ حضور نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے ابن رواحہ، اگر تو زکات اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے؟ میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس عمل سے نفی نہیں کی، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا، جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے، دیگر امور مستحبات کی ادا کرتا ہے،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشا گیا ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارے ثنا خان جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ۔ میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے، تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے۔ ایک بولا کہ قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینو ڈرانے نے۔ لوگ کون ہے ڈرانے والے؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب ہے، نبی کی شان ہے۔ مبشر اور نذیر یہ نبی کی شانیں ہیں۔ حضور نے ڈرایا بھی ہے، حضور نے بشارت بھی دی ہے، لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ توجہ کریں۔ قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے، یہ پلہ چھڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی، تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجا شروع کی۔ اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنذیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔ اللہ نے انسان کا خسارہ کیا ہے؟ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں۔ ویسے آج کا انسان تو خسارہ مانتا نہیں، اپنے عمل سے رویے سے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے توش پہ اٹھتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر دیا ہے، میں تو چرخ پہ گھومتا ہوں، میں تو پانیوں کو مسخر کر دیا ہے، میں تو ہواؤں کو اپنی قید میں کر دیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں۔ میری زندگی کا حسن دیکھو، کہاں وہ گھاس پھونس کی جھوپڑیاں اور کہاں یہ عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے کہ کس کو کھائیں اور کس کو چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے پیوند لگے لباس ہوتے اور کہاں آج اتنے لباس ہوتے ہیں کہ موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ یہ تارکول کی سڑکیں دیکھو، یہ عالی نصب پلازے دیکھو، یہ میرے بنگلے، یہ میری کوٹھیاں، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ فراٹے بھرتے ہوئے جہاز، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ آج کا انسان کہتا ہے اپنے رویے سے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ تو انسان تو خسارہ مانتا نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں خسارہ انسانیت کا ہے، حیوانیت کا نہیں ہے۔ یہ اگر ہواؤں کے دوش اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، ہمدردی، بھائی چارہ، احساس، یہ ہیں انسانی کمال، اور یہ بتدریج دم توڑ رہے۔ کیا بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ کیا خون سفید نہیں ہو رہے؟ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، تو کہا کہ انسانیت کی مروت دم توڑ رہی ہے، محبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ آج کا انسان کا گلا چیر کے فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو آج کا انسان انسانیت کو توڑ رہا ہے، لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو تو تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تجھے عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، بلال حبشی اور ابو ذر غفاری جیسے لوگ ملیں گے۔ تو کہا قسم تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانی خسارے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ سانسیں یہ زندگی کو مختصر کر رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں زندگی۔
کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، اور جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی زندگی، یہ ماہو سال کی زندگی، یہ الٹی چل رہی ہے، کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 40 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب زندگی زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے۔ یہ ہے انسانیت کا خسارہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا انسان خسارے میں ہے تو یہ خسارہ کاہے کا ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور اس کی آواز کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوبو راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا مل جائے اور آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل 6 روپے اوپر چلا جائے، وہ پڑا پڑا لاکھ روپے کا فائدہ دے جائے۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، اگر آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سمرقند کے بازار میں پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، او گزرنے والو، میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے اور قطرہ قطرہ کر کے میری برف پگھل رہی ہے اور میں نقصان میں ہوں، مجھ سے کوئی برف خرید لے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا میاں آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ آج اگر تو برف بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، اس کے بدلے دینار لے لے، اس کے بدلے کوئی جنس لے لے، اس کے بدلے پالچا جات لے لے، کوئی اور چیز لے لے، تو تیری برف کام آ گئی۔ میں بھی اس زندگی کے بدلے درود پڑھ لوں، سلام پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری پگھلتی ہوئی زندگی میرے کام آ جائے گی۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سانسیں آپ کی بھی گزر رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ آوارگی میں بیٹھے ہوں گے، سانس ان کی بھی اسی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ سانسیں بیچ کے جو ہے وہ نہ جانے کیا خرید رہے ہیں، لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ سانسیں بیچ کے اللہ کا قرآن خرید رہے ہیں، سانسوں کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے زندگی کی قیمت جو آپ اور میں وصول کر رہے ہیں، اور رات کے لمحوں کے اندر، بابرکت گھڑیوں کے اندر ہماری سانسوں کا مل پڑ رہا ہے، ورنہ سانسیں سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی، عیش و عشرت میں بھی گزر جائیں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ گھڑیاں جو یاد خدا میں گزر جاتی ہیں، یاد رسول میں گزر جاتی ہیں۔ تو خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ خسارے کا ایک اور پہلو، اور مجھے آپ کی یہاں بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، یہ بڑا لطیف پہلو ہے، اور آپ کی اگر توجہ ہوگی تو یہ پہلو آپ کو بڑا لطف بھی دے گا۔ خسارہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ نے ایک کمال دیا ہے، یا کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال دیا ہے، اسے دوسرے کمال سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں۔ مثال کے طور پر پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں، تو یہ پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے۔ بلبل کہے گی میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں چاہتا۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں۔ انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھ لیں، بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن کیا کروں کہ جوانی کا زور نہیں، لہٰذا میں اس خسارے بھی۔ ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جوانی کا باقپن تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے جانا، وہ اپنی خوشی سے آنا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دیتا تھا تو اس سے بھی مزہ لے لیتے تھے۔ آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے،
اس وقت ہلتی ہوئی کنڈی سے بھی مزہ لے لیتے تھے، آج محل بنا کر بھی تسکین نہیں ملتی۔ کیسا زمانہ تھا جب گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو ہولے سے جو ہے وہ ریت میں پاؤں رکھ کے اس کے اوپر ریت تھپک لینا، پھر پاؤں نکال لینا، اور اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی۔ آج بنگلہ بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو بچپنے میں وہ گھروندہ بنا کر ہوتی تھی۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے؟ کیسا زمانہ تھا کہ بچپن میں جب ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسی گھڑیاں تھی، روٹھ جاتے تو منانے کے لیے کیا ہوا کرتے تھے لوگ، وہ کیا مزے تھے۔ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی، وہ کاغذ کے جہاز اور وہ کاغذ کی کشتیاں، وہ زمانہ بچپن کا، لہٰذا میں اس خسارے میں آ گیا ہوں کہ وہ بچپن کی موج نہیں رہی، وہ حسن نہیں رہا۔ ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے لیکن سحر کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھے، وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، کسی کو خوشبو کا خسارہ، کسی کو روشنی کا خسارہ، کسی کو جوانی کا خسارہ، کسی کو معصومیت کا خسارہ۔ لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں کوئی خسارہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے ساون کی رتوں کے مزے لیے ہوں گے، کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں تم نے دیکھی ہوں گی، اور تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی اور کاریگری دیکھی ہوگی، مور کے پروں میں قدرت کی مینا کاری کے رنگ دیکھے ہوں گے، تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ اور بوڑھے کے بالوں کی سفیدی بھی دیکھی ہوگی، تم نے ساون کے نچڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے، پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیاں تم نے ملاحظہ کی ہوں گی، لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال ایک جگہ میں مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئے۔ قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اچھا، خسارے سے کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ رب نے جو خسارے کی بیماری حضرت انسان کو لگ گئی تو اس کے بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ کیا انسان کو خوف زدہ کرنا مقصود تھا، یا اس کو یہ خطرناک مرض بتا کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا؟ جس طرح کسی مریض کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر حکیم حاذق اسے بتاتا ہے کہ تجھے یہ موذی مرض لگ گیا ہے، تو اس کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کی جو چند سانسیں ہیں ان کو بھی میں اوکھا کر دوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطرناک بیماری سے آگاہ کر کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کروں تاکہ یہ پرہیز کر کے اپنی بیماری کا علاج کر سکے۔ میں حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے رب نے یہاں انسان کو لگی ہوئی بیماری جو خسارے کی صورت میں لگ گئی ہے اس کو بیان کرنے کا یہ مقصود ہے کہ اس کو علاج کی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ علاج بھی قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر بیان فرما دیا کہ انسان تجھے خسارے کا مرض لگ گیا ہے، اور اگر تو خسارے سے بچنا چاہتا ہے تجھے میں علاج بھی دیتا ہوں، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنا ہے تو میرے محمد عربی کا دامن پکڑ لے، کیونکہ ایمان حضور سے وابستگی کا نام، حضور سے تعلق کے خاطر کا نام، تو اس لیے کہا الا الذین آمنوا، ساتھ علاج بھی بتایا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں خسارے سے بچ جاؤں تو علاج یہ ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جا، پھر خسارے سے بچ جائے گا، خسارہ تیرا کچھ بگاڑ تو، ورنہ حالات کا جبر تجھے پیس کے رکھ دے۔ میں یہاں ایک سادی سی مثال
دیا کرتا ہوں، کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے اور آج وہ دور نہیں رہا۔ چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن و جامد اور اوپر والا متحرک، درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جہاں کلی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دانے ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے کالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں اور جو کلی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے۔ تو خسارے سے بچنا چاہو تو حضور کے دامن سے وابستگی اختیار کرنا ہوگی۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، خسارے سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے۔